بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ ناظرین، آج سے 1421 برس کا جائزہ لیا جائے کہ اس دنیا میں بھی اس سے پہلے بھی انسانوں کی کمی نہیں۔ دنیا کے گوشے گوشے میں ابن آدم پائے جا رہے تھے۔ کوئی ایسا خطہ اور خطہ نہیں تھا کہ جہاں انسان آباد نہ ہو۔ یہ انسان بجائے ایک معبود حقیقی کی عبادت کرنے کے نہ جانے کتنے معبودان باطل کی پرستش میں مختلف۔ یہ انسان اپنے معبود کی عبادت کرنے کے بجائے جب سویرے سویرے اگتے ہوئے سورج پر اس کی نظر پڑتی تو سورج کی شعاؤں دیکھ کر اس کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دیتا تھا، اور جب سورج ڈوب جاتا، رات کی تاریکی میں چاند کی چاندنی پھیلتی تو یہ انسان کہتا، یہ چاند تو میرا معبود ہے۔ جب سمندر کے کنارے سمندر کو دیکھتا، سمندر کی لہروں کو دیکھتا تو کہتا، تو میرا معبود ہے۔ جب بڑے بڑے پہاڑوں ٹیلوں پر اس کی نگاہ جاتی تو کہتا، تو میرا معبود ہے۔ جب یہ آگ کے شعلوں پر نگاہ ڈالتا تو کہتا، تو میرا معبود ہے۔ جب یہ ہرے بھرے لہلاتے پودوں کو دیکھتا تو کہتا، تو میرا معبود ہے۔ ناظرین، عربستان سے لے کر ہندوستان تک کفر اور گمراہی کے بادل چھائے ہوئے، بلکہ ہم اور آپ جس ملک میں آباد ہیں، اس ہندوستان میں 32 کروڑ معبودان باطل کی عبادت ہو رہی تھی۔ کنکڑ پتھر، مکھی مچھر، پیڑ پودے، ہوا فضا، ان سب کو معبود مانا جا رہا ہے۔ معاذ اللہ، یہ انسان اپنے معبود کی عبادت کرنے کے بجائے عبادت کے معاملے میں اتنا ذہن و فکر اعتقاد کی بنیاد پر گر چکا تھا۔ اخلاقی طور پر انسان اتنا گرا ہوا تھا کہ جس ہندوستان میں ہم اور آپ آباد ہیں، اس ہندوستان میں سگی بہنوں کے ساتھ شادیاں کی جا رہی تھی، بچیوں کا بھیڑ چڑھایا جا رہا ہے، لڑکیاں دریاؤں میں ڈالی جا رہی۔ جوان لڑکی کا شوہر مر جاتا تو اسے دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ اس کی شوہر کی چتا پر اس کو یا تو جل بھن کر ختم ہو جانا تھا، یا اگر وہ زندہ رہنا چاہتی تو ایک مکان میں اسے قید کر لیا جاتا تھا۔ وہ مکان میں 6 مہینے تک قید رہتی، ضروریات زندگی اس کے لیے وہیں پیش کر دی جاتی۔ اگر زندہ نکلتی تو اس کے چہرے پر قالی لگا کر جانوروں پر بٹھا کر اسے گھمایا جاتا اور یہ ذہن دیا جاتا کہ یہ بہت منحوس لڑکی ہے۔ ناظرین، اس ہندوستان کا وہ رواج تھا، اور عربستان کا حال تو یہ تھا کہ بعض قبیلوں میں لڑکی کی پیدائش کو بہت منحوس سمجھا جاتا تھا۔ اگر بچی پیدا ہو جاتی تو باپ ماں کی گود سے چھین لیتا اور چھیننے کے بعد لے جاتا میدان میں، ایک گڈھا کھودتا۔ گڈھا کھودنے کے بعد باپ اپنی بچی کو وہیں سلا دیتا اور اپنے قدم کو اس کے گلے پر رکھ کے دباتا کہ زبان نکل جاتی۔ وہ بچی چیخ مارتی، باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ملاتی، مگر باپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے کے بجائے خون ٹپکنے لگتا۔ اس کے ماتھے پر غصے سے پسینہ آ جاتا۔ وہ ظالم باپ اپنے ظالم ہاتھ سے اس بچی کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا۔ ناظرین، یہ ہمیں تاریخ بتا رہی ہے۔ انسان اس بھیانک ماحول میں مبتلا تھا۔ شرافت و تقدس کے ساتھ جیون بتانے کے لیے سب ترس رہے۔ اگر کوئی بچہ یتیم ہو جاتا تو بچے کے پرورش کرنے کے بجائے اس کی ساری جائیداد پر ناجائز قبضہ کر لیا جاتا، پھر اس بچے کو غلام بنا لیا جاتا۔ غلامی کی زنجیر میں وہ بچہ جکڑ لیا جاتا۔ عورتیں سسکیاں لے رہی تھیں، سماج میں ان کو جینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ ایک امیر غریب کو ستاتا تھا۔ ایک نوجوان غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا اپنے جیون کو بتانے کے لیے آزادی کے ساتھ ترس رہا تھا۔ یہ ماحول ناظرین زندگی کا پایا جا رہا ہے۔ انسان دولت ہوتے ہوئے بھی ناخوشگوار ماحول میں اپنی زندگی گزارتے ہوئے دکھائی دے رہا تھا۔ عورتیں آہیں لے رہی، بچیاں سسکیاں لے کر اپنی جان جانے آخری کے سپرد کر دیتی تھی۔ انسان چین و سکون کے ساتھ اپنے جیون کو نہیں بتا پا رہا تھا۔ شراب خوری کی عادت اس طرح سے پڑ گئی تھی کہ لقمہ لقمہ پر شراب کی عادت پڑی ہوئی تھی۔ شراب پی کر کے اپنی ضرورت زندگی میں مبتلا ہوا کرتے تھے، اور زنا کرنا اپنے لیے اپنے آپ بہادری کا کام سمجھتے تھے۔ معاذ اللہ، برائیوں کا بھی بے شمار ماحول تھا، بے حیائیاں پھیلی ہوئی۔ ایک معبود کی عبادت کرنے کے بجائے نہ جانے کتنے معبودان باطل معاذ اللہ پوجے جا رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک معبود کی عبادت کا حکم دیا تھا اور نرس فرمایا تھا، تعلیم عیسوی کو قریب 500 برس کا عرصہ گزر چکا تھا، مگر بجائے ایک معبود حقیقی کی عبادت کرنے کے 3 معبودوں کے معاذ اللہ وہ قائل ہو گئے۔ خود حضرت عیسیٰ پیغمبر کو خدا کا بیٹا کہہ دیا تھا، ان کی ماں کو خدا کی بیوی بنا دیا تھا۔ معاذ اللہ، تثلیث کے قائل ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام میں انٹرفیئر کر دیا تھا۔ یہ ماحول دنیا کا پایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کرم فرمایا
اور اپنے آخری پیغمبر حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عرب دیش میں مکہ کی سرزمین پر خاندان قریش میں حضرت عبد المطلب کے گھر حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن اقدس سے اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ بتائیں گے، اور انشاءاللہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو بچپن میں معجزات ہوئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔